بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر اس بی بی کا ہے کہ جو بات میں رسول ہے اور ذات میں بطول ہے، جن کا چلنا رسول اللہ کا چلنا ہے، جن کی گفتار محمد مصطفیٰ کی گفتار ہے، جو بطول ہے کانت لا تحیض، نسوانی عوارض سے پاک بی بی۔ مریم بھی بطول ہے، لیکن مریم ازدواج نہ کر کے بطول ہے، فاطمہ صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی بطول ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ کہا، ایک اہل سنت عالم نے لکھا ہے، کرمانی دمشقی نے اپنی کتاب الاخبار الاول میں اس بات کو کہ وَلَقَدْ وَضَعَتِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ بَعْدَ الْعَصْرِ، حسن اور حسین کی ولادت سیدہ کونین کے ہاں عصر کے بعد ہوئی۔ وَصَلَّتِ الْمَغْرِبِ، کہ کانت لا تحیض، ان کی گواہی ہے کہ وہ کبھی بھی نسوانی عوارض کے جو ایام ہوتے ہیں ان کا تعلق ہی نہیں تھا بی بی کی ذات مطہر سے۔ اور وَلَقَدْ وَضَعَتِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ بَعْدَ الْعَصْرِ، حسن اور حسین کی ولادت عصر کے بعد ہوئی۔ وَصَلَّتِ الْمَغْرِبِ، اور بی بی نے مغرب کا وقت آیا تو مصلی عبادت بچھا کر مغرب کی نماز کو ادا کیا۔ لہذا میر انیس نے کہا تھا، آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا ہے۔ جب حضور یہ فرمائے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، دل کا ٹکڑا نہیں کہا حضور نے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو کچھ میں ہوں فاطمہ اس کا ٹکڑا ہے، میں نبی ہوں فاطمہ ہدف نبوت کا ٹکڑا ہے، میں رسول ہوں فاطمہ مقصد رسالت کا ٹکڑا ہے، میں شافع روز جزا ہوں فاطمہ مصطفیٰ کی شفاعت کا ٹکڑا ہے۔ جسے مصطفیٰ کی شفاعت چاہیے اسے سیدہ کو راضی کرنا پڑے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی۔ ایک اور بھی حدیث ہے جو کم معروف ہے، ان فاطمہ شجنۃ منی، یعنی فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ لہذا جب حضور احترام میں بلند ہو نا تو یہ نہ سمجھے کہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو، کو بھی اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ بیٹیاں عطا کی ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ ہم نے فرمایا ہے کہ بیٹے نیکیاں ہیں اور بیٹیاں رحمت ہیں، اور پھر آگے فرمایا جو نعمت ہوگی اس پر سوال ہوگا، حسنات پر، اور رحمت پر اللہ جزا عطا کرے گا۔ بی بی کی ولادت ہوئی تو بعض اس زمانے میں چہرے وہ اتر گئے، انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ کی جو نسل ہے وہ بیٹے سے آگے بڑھے گی، تو اللہ نے یہ بیٹی کیسے عطا کر دی؟ تو حضور نے کہا ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ریحانۃ اشمھا، سیدہ جنت کا وہ پھول ہے جن کی خوشبو میں محسوس کرتا ہوں، کہ انی اشم رائحۃ الجنہ منہا، میں فاطمہ سے جنت کی خوشبو سونگتا ہوں۔ ہر باپ اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، لیکن محمد اپنی دختر سے استشمام فرماتے تھے، سونگتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا تھا اور ایک سیب خاص عطا کیا تھا۔ کیا بات ہے، کیا کہوں، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتا رہا۔ یہ مولا حسین کی زیارت میں نا، بی بی کی زیارت میں یہ نہیں ہے، بی بی کا نور کسی صلب شامخ میں نہیں رہا، اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل نہیں ہوا، رب کائنات نے اپنے حبیب کو بلا فصل وہ عطا کیا۔ لہٰذا آپ بی بی کی زیارت میں دیکھیں گے کہ جملہ بتائیے مجھے کہیں زیارت میں جملہ بی بی کی زیارت ہی بالکل مختلف ہے۔ یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لم امتحنک صابرا، یہ بی بی کی زیارت ہے۔ اے وہ بی بی کہ جس کا امتحان خدا نے لیا قبل ان یخلقک، امتحان اس وقت لیا کہ جب آپ کو خلق کیا ہی نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا خدا جانتا۔ فوجدک لم امتحنک صابرا، تو جو امتحان لیا اس میں آپ کو صابرہ پایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ تو اپنے حبیب کو بلایا اور خاص وہ سیب عطا کیا بلا فصل اپنے حبیب کو، جو اللہ نے نور زہرا کو عرش پہ پالا تھا نا، وہ پھر اپنے حبیب کو عطا کیا، کوئی صلب شامخ نہیں، کوئی رحم مطہر نہیں، براہ راست اپنے حبیب کو عطا کیا۔ اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا، حسن کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا، تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیاں کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا، اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا، تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا، اور تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے،
اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا، اور اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا۔ یہ ہم کف زہرا سمجھ میں آ رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب دیکھیں، جب بی بی کے نور کو عرش پہ رکھا ہے تو علی کا نور بھی تو خاص ایسی جگہ نازل ہو نا کہ جس سے بہتر کوئی مقام نہ ہو، تو لہٰذا خانہ کعبہ جچا خانہ علی ابن ابی طالب، یہ ہے علی ہم کف زہرا، علی ہم کف زہرا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب بی بی کے نور کو عرش پہ رکھا نا تو علی کا نور کعبے میں ہونا چاہیے نا، تاکہ وہ ہم کف ہونا تو پورا ہو جائے۔ لولا علی لم یکن لفاطمہ کف، علی نہ ہو تو زہرا کا کوئی ہمسر ہی نہ ہو۔ یہ سرکار ختم مرتبت نے فرمایا ہے، کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے، کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، حضور سے روایت ہے، لولا علی لم یکن لفاطمہ کف، علی نہ ہو تو زہرا کا کوئی ہم کف نہ ہو۔ اگر یہاں تک بات رکتی نا تو بات ایک حد تک رہتی، آگے کا آدم فمن دونہ، آدم یا غیر آدم، یعنی آدم علیہ السلام کو کہہ کر رسول اللہ نے اس میں انبیاء کو بھی شامل کر لیا، انبیاء بھی ہم کف زہرا نہیں ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کا لفظ اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب سمجھ میں آ گیا علی کی بات کر رہے ہو کہ علی انبیاء سے افضل ہے یا نہیں؟ میں تو زہرا کی بات کر رہا ہوں۔ آدم فمن دونہ، آدم یا غیر آدم، علی نبینا وعلیہ افضل الصلاۃ والسلام، تمام انبیاء پر درود و سلام ہو، لیکن زہرا کے ہم کف نہیں ہے، فقط علی زہرا کے ہم کف ہے۔